اگر رات 3 بجے کوئی آپ کا نام الٹا لے تو بستر کے نیچے مت دیکھنا۔ سارہ نے دیکھا تھا۔ یہ واقعہ سارہ کے ساتھ پیش آیا جو لاہور کے ایک پرانے اپارٹمنٹ میں اکیلی رہتی تھی۔ سب کچھ اس رات شروع ہوا جب گھڑی نے ٹھیک 3 بجے ٹن ٹن کی اور سارہ نے پہلی بار اپنی نیند کے بیچ ایک سرگوشی سنی۔ وہ آواز بہت ہلکی تھی، اتنی کہ اگر کمرے میں پنکھا چل رہا ہوتا تو شاید سنائی بھی نہ دیتی۔ سارہ چونک کر جاگ گئی۔ اس کا نام سارہ تھا، مگر یہ آواز اس کا نام الٹا پڑھ رہی تھی۔ اس نے کمرے میں نظر دوڑائی۔ دروازہ بند، کھڑکی بند، لائٹس بند، صرف گلی کی مدھم روشنی پردے سے چھن کر اندر آ رہی تھی۔ اس نے خود کو سمجھایا کہ شاید خواب تھا، مگر اگلی رات ٹھیک 3 بجے وہی آواز دوبارہ آئی، حارث۔ اب کی بار آواز ذرا واضح تھی، جیسے کوئی بستر کے قریب کھڑا ہو کر آہستگی سے بول رہا ہو۔ سارہ کا گلا خشک ہو گیا۔ اس نے ہمت کر کے موبائل اٹھایا۔ 3 بجے کا ٹائم تھا، یہ اتفاق نہیں ہو سکتا تھا۔ تیسری رات اس نے فیصلہ کیا کہ جاگتی رہے گی۔ 2:55 پر اس نے کمرے کی لائٹ بند کر دی اور بستر پر لیٹ گئی، آنکھیں بند مگر نیند نہیں۔ جیسے جیسے سوئیاں 3 کے قریب آئیں، کمرے کی فضا بدلنے لگی، ہوا ٹھنڈی ہو گئی اور ایک عجیب سا دباؤ محسوس ہونے لگا۔ 3 بج گئے اور پھر بستر کے نیچے سے آواز آئی، حارث۔ اب یہ سرگوشی نہیں تھی، یہ ایک واضح ٹوٹی ہوئی آواز تھی، جیسے کسی کا گلا زخمی ہو۔ سارہ کا دل سینے سے باہر نکلنے کو تھا۔ وہ ہلنا چاہتی تھی مگر جسم جیسے سن ہو گیا۔ آنکھیں کھلی تھیں مگر ہاتھ پاؤں حرکت نہیں کر رہے تھے۔ آواز نے دوبارہ اس کا نام الٹا پڑھا، اس بار بالکل اس کے کان کے قریب۔ اسے محسوس ہوا جیسے بستر کے نیچے کچھ رینگ رہا ہو۔ لکڑی کے فرش پر ہلکی سی خراش کی آواز آئی، پھر آہستہ آہستہ بستر کے کنارے پر دباؤ پڑا، جیسے کوئی نیچے سے اوپر چڑھ رہا ہو۔ سارہ کی آنکھوں کے سامنے بستر کے کنارے سے ایک سیاہ ہاتھ نمودار ہوا۔ ہاتھ غیر معمولی طور پر لمبا تھا، انگلیاں مڑی ہوئی، ناخن نوکیلے، جلد ایسی جیسے جل چکی ہو۔ وہ ہاتھ آہستہ آہستہ گدے پر پھیلنے لگا۔ سارہ چیخنا چاہتی تھی مگر آواز گلے میں اٹک گئی۔ پھر وہ مخلوق آہستہ سے اوپر آئی، چہرہ نظر آیا مگر چہرہ الٹا تھا، جیسے کسی نے سر کو گھما کر الٹا جوڑ دیا ہو۔ آنکھیں خالی، منہ ایک غیر فطری مسکراہٹ میں پھیلا ہوا اور وہ منہ ہل رہا تھا۔ حارث، حارث۔ ہر بار وہ اس کا نام الٹا پڑھتی، سارہ کو یوں لگتا جیسے اس کی سانس کم ہو رہی ہو، جیسے اس کے وجود کا کوئی حصہ چھن رہا ہو۔ کمرہ اندھیرے میں ڈوبنے لگا، حالانکہ باہر روشنی تھی۔ اچانک اذان کی آواز دور سے سنائی دی۔ اسی لمحے وہ مخلوق رک گئی، اس کا چہرہ بگڑنے لگا، جیسے دھواں بن رہا ہو۔ ہاتھ آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنے لگے اور چند سیکنڈ میں سب کچھ غائب ہو گیا۔ سارہ نے ایک جھٹکے سے حرکت کی، جسم آزاد ہو گیا۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی، پسینے میں بھیگی ہوئی۔ بستر کے کنارے پر خراشوں کے نشان تھے، 4 لمبی لکیریں۔ اگلے دن اس نے فلیٹ خالی کر دیا۔
مگر کہانی ختم نہیں ہوئی۔ نئے گھر میں پہلی رات اس نے سکون کی سانس لی، سوچ رہی تھی کہ شاید وہ سب پرانے گھر کی نحوست تھی۔ گھڑی نے 3 بجائے، کمرہ خاموش تھا، پھر دیواروں کے اس پار سے ایک ہلکی سی سرگوشی آئی۔ ہارس، سارا سمجھ چکی تھی وہ چیز گھر سے نہیں جڑی تھی، وہ اس کے نام سے جڑی تھی، اور جب تک کوئی اس کا نام الٹا پڑھتا رہے گا وہ ہر رات 3 بجے واپس آتی رہے گی۔ یہ تھی آج کی کہانی۔ امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو تک، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔